بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امتیاز قرآن کریم میں اور آپ کی پوری زندگی کا جائزہ لینے سے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ابھر کر آتا ہے اور جس کا صراحت سے مختلف موقعوں پر تذکرہ کیا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، رحم دلی ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمدردی اور رحم دلی زندگی کے ہر مرحلے میں، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں دشمنوں کے خلاف بھی ظاہر ہوتی رہی۔ جب کبھی دشمنوں پہ حملے کی بات آئی تو صاف ہدایت، بچوں سے چھیڑخانی نہ کی جائے، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، ہتھیار ڈال کر صلح پر آمادہ لوگوں سے بھیڑا نہ جائے، ہری بھری چیزوں کو کاٹا نہ جائے، یعنی جنگ کے میدان میں دشمنوں سے بھی ہمدردی آپ کی زندگی کا پیغام۔ اور وہ واقعہ تو ہم نے اور آپ نے سب نے بارہا سنا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، دشمن آپ کے پاس آیا، تلوار سونتی، سامنے کھڑا ہوا اور قتل کا ارادہ کر کے پوچھنے لگا، اے محمد، آپ کو اب اس جگہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آخر کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہایت اطمینان سے یہ جواب دیا کہ میرا اللہ، تو وہ دشمن تھر تھرانے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور پھر پوچھا، اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور جب اس نے کہا آپ کے علاوہ کوئی رحم نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کے ساتھ بھی ہمدردی کی جو قتل کا ارادہ کر کے آپ کے سامنے آ چکا، اور پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی فرد کسی ضرورت سے آیا، کوئی چیز آپ سے مانگی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا، اور اگر اپنے پاس میسر نہیں تو صحابہ نے اعلان فرمایا کہ اس کی مدد کوئی کر سکتا ہو تو کر دے، لیکن کسی بھی سائل کو، کسی بھی مانگنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ اور خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، خاص طور پر خواتین جس میں ماں، بیوی اور بچیاں آتی ہیں، ان کے تعلق سے اس درجے ہدایت فرمائی کہ گویا ان کے ساتھ خیر کا معاملہ اس دنیا میں سب سے عظیم کام ہے، لہذا ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اللہ کے ساتھ توحید کے بعد سب سے بڑا نیک عمل، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھے انسان ہونے کی علامت، اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک جنت میں جانے، دنیاوی مصائب سے بچنے اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین رتبہ ملنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم اور آیات میں ہم اور آپ اگر چاہیں تو مختلف چیزیں ہم کو مل جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہدایت فرمائی، عاشروہن بالمعروف، ان خواتین کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو۔
پھر مختلف موقعوں پر خواتین کے تعلق سے یہاں تک فرمایا آپ جا رہے ہیں، خواتین آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقاً بالقواریر، یہ خواتین شیشے کے مانند نرم و نازک ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر وہ مشہور حدیث جو ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں، خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، رحم دلی، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر خواتین کے ساتھ اعلیٰ درجہ رعایت، نرمی اور پیار و محبت، یہ آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جو آپ کو رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحم و کرم کا فرشتہ کہا جا سکتا ہے، بن کر آنے کی واضح دلیل ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم اور احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو میرے نقطۂ نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز پہلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز پہلو میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جن کے تعلق سے آپ کا کیا معاملہ تھا، کتب سیرت پوری وضاحت سے، تفصیل سے ان چیزوں سے بھری پڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی معاملات کیے اور دوسروں کو بھی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ لیکن وہی بیویاں جب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو خرچے دیتے ہیں یہ کم ہیں، کچھ بڑھا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز پہلو کہ بیویاں خرچے میں تھوڑے اضافے کا مطالبہ کرتی ہیں، اور یہ تھوڑا سا مطالبہ جو عام طور پر عام گھرانوں میں زندگی کا معمول ہے، ہر بیوی مختلف انداز کے خرچے، اس میں مختلف مطالبات، اور بسا اوقات صحیح چیزیں دینے کے باوجود شکایتوں کا پٹارا کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رحمت للعالمین سے عورتوں کے تعلق سے اعلیٰ اخلاق کو پیش کرنے والے اور اعلیٰ اخلاق اور ان کی رعایت کا حکم دینے والے نبی سے کہا کہ خرچہ کچھ کم ہو رہا ہے، کچھ بڑھا دیجئے، تو قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، اور وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس تھوڑے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کہیے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی ان بیویوں سے کہہ دیجئے جو خرچے کا مزید مطالبہ کر رہی ہیں، کیا ان کنتن تردن الحیات وزینتہا، اگر تم لوگ دنیاوی زندگی اور اس کے مزید عیش و آرام چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، ہم تمہیں دنیا کے مال و متاع دے دیں گے۔ لیکن اگر مال و متاع چاہیے، مزید خرچہ چاہیے، تو میں دے تو دوں گا، لیکن اس کے بعد وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر اچھے انداز میں تم سے علیحدگی اختیار کروں گا، مزید مطالبہ پورا کروں گا، لیکن ساتھ رکھ نہیں پاؤں گا، اُسَرِّحْكُنَّ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے انداز میں، وَإِن كُنتُنَّ، لیکن اگر تم لوگ تُرِدْنَ اللَّهَ، اللہ کی رضا چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی صحبت اور اتباع میں رہنا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی
المحسنات منکن، تم میں اچھی روش اختیار کرنے والوں کے لیے اجرا عظیما۔ کس قدر تعجب کی بات، جس نبی نے زندگی میں کسی سوال کرنے والے کے سوال کو نہیں ٹالا، خود دے سکتے تھے تو دیا، اپنے پاس نہیں تھا تو صحابہ نے اپیل کی یہ ضرورت مند آیا ہے، کسی کے پاس کچھ کرنے کی سخت صلاحیت استطاعت ہو تو انہیں دے دے۔ لیکن آج آپ کی سب سے قریب ترین آپ کی ازواج مطہرات تھوڑے سے خرچے کا مطالبہ، مزید مطالبہ کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک اعلان، ان کنتن ترین الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی سہولتیں چاہتے ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، ہم تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتے ہیں، لیکن اسرحکن سراحا جمیلا، ہم اچھے انداز میں اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں۔ بیویوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کئی بیویاں تھیں، بہت بوجھ پڑتا، کہاں تک ان کی ضرورتیں ادا کی جا سکے، لیکن ہماری نظر ایک اور واقعے پہ پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب ترین، سب سے چہیتی، سب سے زیادہ لگاؤ رکھنے والی آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، گھر کے سارے کام خود کرتی، یہاں تک کہ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آتے ہیں، اور جب قیدی آتے ہیں تو نظام یہ ہے کہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، گھریلو کام کاج کے لیے بطور غلام اور بادی ان قیدیوں کو مختلف صحابہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تم فلاں کی غلام، تم فلاں کی بادی، تم فلاں کے کام آؤ، تم فلاں کی ضرورتیں پوری کرو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب آپ کے پاس قیدی آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانیاں ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ حضرت فاطمہ کو بھیجتے ہیں، اچھا موقع ہے، قیدی موجود ہیں، غلام و بادی کے طور پر تقسیم کیے جائیں گے، اے فاطمہ جاؤ اور اپنے والد سے ایک خادم کا مطالبہ کرو۔ سب سے قریب ترین خاتون، اگر ہم کائنات میں سب سے چہیتی کہیں تو شاید مبالغہ نہیں، اپنی ضرورت کے تحت آتی ہے، ایک خادم یا خادمہ کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہوتا ہے؟ واللہ، قسم واللہ کی، لا اتوئی کی خادمہ، میں تمہیں کوئی کام کرنے والی نہیں دے سکتا، وَأَدَوْا أَهْلَ الصُّفَّةِ، اور مدینے کی مسجد میں صفے اور کسان پہ درس و تدریس اور دین سیکھنے والے صحابہ کرام کو اس حال میں چھوڑ دوں، تقوی بطونہم، کہ ان کا پیٹ سکڑتا رہے، ایستا رہے، وہ بھوکے اور پیاسے رہے۔ اگر حق ہے، اگر پہلے دیں گے تو اپنے ان صحابہ کرام کو دیں گے جو صفا کے چٹان پہ بیٹھ کر درس و تدریس اور دین سیکھنے کے لیے ہیں، لیکن اے بیٹی میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ چہیتی بیٹی آ رہی ہے، وہ بیٹی جو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب، ضرورت ہے، اس کا شوہر محسوس کر رہا ہے، ہاتھ اور چہرے کے اثرات اور اس کے نقش و نگار بتا رہے ہیں، ضرورت ہے، لیکن وہ بیٹی پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ لا ہوتی، قسم اللہ کی میں تمہیں نہیں دوں گا، میں دیکھوں گا کون زیادہ مستحق ہے، اور میری نظروں میں تم سے زیادہ مستحق صفہ پہ بیٹھنے والے صحابہ کرام۔ اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں ادلکی علی ما هو خیر من خادم،
میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو ایک خاتمہ سے تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ہم اور آپ کہہ دیں تو پتہ نہیں کتنی بیویاں گھر میں رکے اور کتنی رخصت ہو جائیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ تستغفرین اللہ عند النوم 33. سوتے وقت 33 مرتبے استغفر اللہ پڑھ لیا کرو. وتحمدین اللہ، اور سوتے وقت 33 مرتبے الحمدللہ پڑھ لیا کرو. وتکبرین، اور سوتے وقت 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. ھذا خیر لک من خادم، یہ تمہارے حق میں ایک خادم یا خادمہ ملنے سے زیادہ بہتر. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ظالم نہیں تھے. اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بدخلقی یا سختی بیجا کرنے والے نہیں تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ضرورتوں کو دیکھنے اور بقدر ضرورت زندگی گزارنے کی تعلیم دینے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہوتا ہے جو اسلام لایا. وَرُزِقَ کفافاً، اور بقدر ضرورت زندگی کے لیے اللہ نے اسے رقم، مال و دولت اور ضروریات زندگی عطا کر دی. وَمَتَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ دیا اسی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی. تو قناعت ایسا نہیں کہ دشمن سے اپنی بیویوں کے، ایسا نہیں کہ اپنے بچی کی آرام انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ پیغام دیتے تھے بقدر ضرورت اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو. اور اگر بقدر ضرورت تمہارے اندر صلاحیت ہے تو بیجا لالچ مت پھیلاؤ. مزید آرام طلبی، مزید سکون و اطمینان کی خواہش، یہ ہمیشہ انسان کی رہی ہے. اور پھر ایک دوسری حدیث میں کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں جو شخص اطمینان بخش رہائش پا جائے، معافن فی جسدہ، جسمانی اعتبار سے صحت مند زندگی پا جائے، انہ قوت یومہ، اس کے پاس روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ساز و سامان ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا اسے دنیا کی تمام نعمتیں دے دی گئی. اور جب آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، رہنے کے لیے مکان، صحت مند جسم کام کرنے کے لیے، اور پھر آپ کے روزمرہ ضرورتوں کے لیے غلے یا اس کو لینے کے لیے آمدنی موجود ہے، تو اب مزید لالچ پھیلانا یہ درست نہیں. اور ایک دوسری جگہ کہا توبہ، مبارکباد ہو، خیر و برکت کا ذریعہ ہو، کسے؟ لمن ہدی الی الاسلام، جسے اسلام کی نعمت ملی. وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، اور جس کی زندگی ضرورت کے بقدر گزر رہی ہو، عیش سے نہیں، فضول خرچی سے نہیں، اگر بقدر ضرورت گزر رہی ہے وَقَنَّعَ، اور وہ اس میں قناعت کر رہا ہے، تو وہ شخص قابل مبارکباد ہے. وہ شخص جنت میں طوبیٰ نامی بہترین وادی کا مستحق ہے. اور پھر فرمایا ایک اور حدیث میں لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعِرْضِ، زیادہ جائیداد، زیادہ مال و دولت، زیادہ اسباب، زیادہ عالیشان مکان، زیادہ بڑی نوکری اور ملازمت، یہ مالداری نہیں، بلکہ مالداری الغنا، غنا النفس، نفس کی مالداری ہے. ہم اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو کتنا بے نیاز رکھتے ہیں، ہم اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں جو ہمیں مل رہا ہے، ہم اس پر کس قدر زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر انسانی فطرت کو بخاری و مسلم کی مشہور حدیث میں بیان کیا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ، اگر انسان کو
دو وادی، دو بھرے میدان بھر کر مال اور سونا دے دیا جائے، لبتغا ثالثاً، تب بھی وہ انسان چاہے گا کہ اس سے اور زیادہ مل جائے۔ ثالثاً، دو میدان بھر کے اس کے پاس مال و دولت، سونا و چاندی کی بھرمار ہو، تب بھی انسانی فطرت ہے لبتغا ثالثاً، وہ تیسرے میدان، تیسرے خزانے کی لالچ ضرور کرے گا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدم، اور انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا اِلَّا التُّرَابُ، مگر اسی وقت جب اسے قبر میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور پھر بیان کیا کہ ہم میں اور آپ میں جو بھی فضول خرچی یا دیگر انداز میں عیش و آرام بقدر ضرورت سے زیادہ چاہتے ہیں، اگر انہوں نے اللہ سے کبھی بھی توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور پھر وہ نسخہ کیا ہوگا جس سے ہم کو اور آپ کو اللہ کی دی ہوئی روزی پر قناعت اور صبر و شکر کا مزاج پیدا کرنے میں مدد ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا، دیکھو، الی من ہوا اسفل منکم، ان لوگوں کو جو تم سے کمتر ہیں، جن کے گھر تم سے چھوٹے ہیں، جن کی سیلری تم سے کم ہے، جن کے پاس گاڑیاں تمہاری جیسی نہیں ہیں، جو تم سے خراب رہن سہن رکھتے ہیں، انظرو، ایک نظر ان پہ بھی ڈالو جو تم سے مشکل انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وَلَا تَنظُرُوا، اور ان کو مت دیکھنا، إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ مزاج اپنایا فَهُوَ أَجْدَرُ، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، اللہ تَزْدَرُوا نعمت اللہ علیکم، کہ اپنے اوپر اللہ کی گئی نعمتوں کو کمتر سمجھنے لگو۔ اگر یہ مزاج اپنایا تو اللہ کی نعمتوں کی قدر تمہارے دلوں میں بیٹھے گی۔ ہم میں، آپ میں، ہر شخص جب کسی دوسرے سے مطالبہ کرتا ہے تو عام طور پر اس کی خواہشات لاتعداد بے شمار ہوتی ہیں۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے جو بھی خرچ ملے اس سے زیادہ خرچ کی طالب اور امیدوار ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے ضرورت سے زیادہ خرچہ طلب کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے بڑوں کے مالی حیثیت کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ ہم بیمار ہوں تو یقیناً ہم میدانتا جا سکتے ہیں، اپولو جا سکتے ہیں، سہارا جا سکتے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا ہمارے ماں باپ اور بڑوں کے اندر وہ صلاحیت اور اس کے خرچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور استطاعت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم جائزہ لیں۔ اگلے مرحلے میں ہمارے سامنے پی ٹی آئی، لوہیا انسٹیٹیوٹ جیسے ریسرچ سینٹرز ہیں جو اس سے کہیں سستے ہوتے ہیں، وہاں جائیں۔ وہاں کی بھی صلاحیت نہیں تو ہم اپنے گھر پر بیجا دباؤ ڈال کر کے کسی پرائیویٹ مہنگے ہاسپٹل میں جانے کے بجائے میڈیکل کالج کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم میں کوئی شخص اور زیادہ کمزور ہے تو ہمارے اس ملک میں اللہ کے فطری نظام کے تئیں وہ ہاسپٹل بھی ہیں جہاں بہت معمولی خرچہ یا خرچے ہوتے ہی نہیں۔ بلرام پور ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، لوہیا ہاسپٹل اور اس طرح ہر جگہ علاج ہے۔ اپنی حیثیت کے وقت ہم توقعات اور اپنے بڑوں سے امیدیں رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری خواہشات ہیں اچھی سے اچھی کوچنگ ملے۔ یقیناً کچھ بچے ان کوچنگوں میں جاتے ہیں جو سال بھر کے 2 لاکھ سے بھی زیادہ لیتے ہیں، کچھ کوچنگ 1 لاکھ لیتے ہیں، کچھ کوچنگ 50,000 لیتے ہیں، کچھ کوچنگ والے آپ کو 15-20 ہزار میں بھی آپ کی مطلوبہ چیز دے سکتے ہیں۔ ضرورت ہے آپ محنت کتنی کرتے ہو۔ اپنے گھر والوں کی حیثیت کو دیکھ کر اگر آپ کے والد کی آمدنی 10,000 ہے اور آپ کہیں میرا دوست جس کے والد کی آمدنی لاکھوں میں ہے وہ آکاش میں اپنے بچوں کو کوچنگ دلا رہے ہیں، میں بھی وہاں کروں گا، تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ مطالبہ درست نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یقیناً ہمارے حسن اخلاق کے مستحق ہیں،
اس بچے کی آمدنی ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو 10-20 ہزار میں ہم 50 ہزار کی امید کریں، یہ غلط ہے میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں۔ تمام حضرات چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، اگر قناعت کی دولت مل جائے تو وہ سب سے کامیاب انسان ہے۔ اور یہی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حیرت انگیز واقعات کے ذریعے دیا کہ بیویوں نے خاتم مطالبہ زیادہ مانگا، کرے آؤ ہم دے دیں گے، لیکن پھر راستہ الگ۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں، خادم ہیں، مانگ رہی ہیں، ضرورت بھی ہے، شوہر بھی محسوس کر رہا ہے، نشانات بھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاطمہ تم ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے اطمینان کا سامان کرو، جو کر سکتی ہو کرتی رہو۔ اگر نبی اپنی بیٹی سے، اپنی بیویوں سے صبر اور قناعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو ہم میں ہر شخص، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے شوہر ہو، جو بھی ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے اوپر کے شخص کی حیثیت کا اندازہ لگانے کے بعد اس کے بقدر مطالبات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو پوری طرح سے دین کو سمجھنے اور عقائد، عبادات اور معاملات و اخلاق سے بھی اسی دین کو برت کر ایک اچھا نمونہ پیش کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کو ایک اچھا پیغام دے سکیں اور ہم سب کی تمام ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ بڑی حیثیت نہیں بلکہ اپنے رحم و کرم سے پورا کرتا ہے۔ جب یہ مزاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور پورا کرے گا۔ آئیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اے اللہ جو بھی عطا فرما اس سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، نہ ہمیں اتنی مجبوری میں رکھ کہ ہم ناجائز کی طرف اپنی نظریں دوڑائیں، اور نہ اتنا زیادہ عطا فرما کہ وہ ہمارے لیے آفت بن جائے، اور اگر اللہ کو عطا فرما تو اپنی رضا کی خاطر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ